اب وہ فاسق و فاجر لانتی یزید مرا کیسے؟ اختتام اسی پر ہونا ہے، ختم بات اسی پہ کرنی ہے۔ تو یزید جو تھا شراب کا، زنا کا عادی تھا، اس کو روم کی ایک عیسائی لڑکی سے عشق ہو گیا۔ مختلف روایتیں، لیکن یہ روایت عقد الفرید سے میں پیش کر رہا ہوں، بڑی معتبر کتاب ہے۔ اس کو ایک عیسائی لڑکی جو روم کی تھی اس سے عشق ہو گیا۔ وہ لڑکی ایک راہب کی بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور جب تک کہ یزید بادشاہ نہیں بنا تھا اس کا دوست تو عبید اللہ ابن زیاد تھا، لیکن جب وہ بادشاہ بن گیا تو یزید کا دوست سرجون ابن منصور ہو گیا۔ یہ سرجون بھی خوبصورت تھا، یزید کا بھی جوانی کا عالم تھا، تو یہ دونوں ایک لڑکی کے ساتھ افیئر کرتے تھے۔ اب یہ لڑکی دونوں کو ہینڈل کرتی تھی، جو روم کی وہ راہب کی بیٹی تھی وہ دونوں کے ساتھ تھی، اور اسی دونوں کے میٹر میں کبھی کبھی سرجون میں اور یزید میں دشمنی بھی ہو جاتی۔ ایک دن یزید نے اس لڑکی کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کے کہا، کب تک مجھ سے دور رہو گی؟ میرے ساتھ شادی کر لے، نکاح کر لے۔ وہ عیسائی تھی، اس نے کہا یزید کل آنا، لیکن سن، جیسے آج اکیلے آیا ہے ویسے کل بھی اکیلے آنا، سرجون کو یا کسی کو لانا مت، کل تجھ سے کوئی خاص بات ہوگی۔ یزید خوشی خوشی چلا گیا، اور اس کے بعد اس راہب کا جو وہ تھا سوما تھا، وہ جنگل میں تھا، دمشق کے مضافات میں تھا۔ یہ آیا صبح کے وقت، اور آنے کے بعد اس لڑکی نے خنجر کو اپنے لباس میں چھپا لیا، اور چھپانے کے بعد اس کو جہاں لے جانا تھا وہاں شراب کا انتظام تھا۔ پھر اس کے بعد ایک ہی گھوڑے پر، عربی گھوڑے پر یہ دونوں بیٹھے، آگے وہ لڑکی تھی، پیچھے یزید تھا، اور گھوڑا تیز تیز وہ دوڑانے لگی۔ جب گھوڑا خوب تیز تیز دوڑا کر دونوں پسینے پسینے ہو گئے، اور پھر پسینہ انتہائی شباب پر آ گیا، تو پھر یہ ہوا کہ گھوڑا اس نے روک لیا۔ وہاں پہلے ہی سے شراب کے مٹکے تھے، اس نے اترنے کے بعد یزید کو شراب پیش کیا۔ یزید شراب پہ شراب پیتا رہا، اور اس کے بعد کہتا تھا بولو کب میری مراد پوری ہوگی، اور اس نے شراب پیتے ہوئے جیسے ہی لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لڑکی جان چکی تھی یہ وہ موٹا بہت تھا کہ اب جو ہے یہ اب بدمست ہو چکا ہے۔ اس نے دھکا دیا، یزید گرا، اور گرنے کے بعد اس نے یزید کے منہ پر پیر رکھا، اور پیر رکھ کر کے کہا شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے مجھ سے؟ جو آل نبی کا وفادار نہ ہوا میرا کیا وفادار ہوگا؟ ایک عیسائی لڑکی، عیسائی راہب کی بیٹی کا قول ہے، جو اپنے نبی کی آل کا وفادار نہ ہوا میرا کیا وفادار ہوگا؟ اور اس نے اپنے پیروں سے اس کے منہ کو روندا، اور روننے کے بعد یزید نے کہا بہت پیاس لگی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں بہت دوڑنے کے بعد اگر شراب پی لی جائے تو پیاس آپے سے باہر ہو جاتی، ایسا ماہرین کا کہنا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، اس کی بو سے بھی بچائے، اس کے رنگ سے ہی بچائے، اسے دیکھنے سے ہی بچائے۔ لیکن ماہرین کی تحقیق یہ ہے جب کوئی بہت دوڑ لے، شراب پی لے، پیاس حد سے زیادہ باہر ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا چند قطرے پانی پلا دے۔ اس نے کہا تو اپنے باپ کا بھی غدار ہے، تیرے باپ نے تجھے وصیت کی تھی آل نبی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن تو نے اپنے باپ سے بھی وفاداری نہیں کی، تو نے اپنے باپ کی مسند کو بدنام کیا۔ اور اس کے بعد اس نے خنجر نکالا اور یزید کی شہرک کو کاٹ دیا۔ اس طرح ادھر غلاف کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید اخیر میں تڑپ رہا تھا۔ وہ لڑکی لوٹ گئی، اور لوٹنے کے بعد اس نے سرجون ابن منصور کو پوری داستان بتائی۔ اور لیکن یہ ہوا کہ چونکہ یزید 3-4 دن غائب رہتا تھا لڑکیوں کے پاس، تو اس کو کوئی ڈھونڈنے بھی نہیں نکلا۔ کہیں گیا ہوگا بدمستی کے لیے، کہیں گیا ہوگا عیاشی کے لیے، کہیں گیا ہوگا برائی کے لیے، لوٹ آئے گا۔ 5 دن تک جب وہ نہیں آیا تو لوگوں نے کہا اب ڈھونڈنا چاہیے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس کو وہاں پر وہ گئے ہیں، جب ڈھونڈنے کے بعد اس جنگل میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ یزید کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا سر اس کے جسم سے الگ ہے۔ لوگوں نے کہا اب دمشق لے جانا مناسب نہیں ہے، اس کو یہیں پہ دفن کر دو، جنازے کی نماز پڑھے بغیر۔ حوالہ میں نے دیا ہے عقد الفرید۔
نماز جنازہ پڑھے بغیر، غسل دیے بغیر، صرف دنیا سے یزید کا عیب چھپانے کے لیے یزید کو اسی جنگل میں وہیں پہ دفن کر دیا گیا۔ یزید دفن ہو گیا۔ پھر جب دور آیا عباسیوں کا تو وہاں پر لوہے کی بھٹی بنا دی گئی تاکہ وہ ہمیشہ اس آگ کو برداشت کرے۔ اب یزید کے بعد، چونکہ میں نے کہا تھا کہ یزید کے بیٹے کا موقف بیان کروں گا، اس لیے کہ باپ کو بیٹے سے زیادہ کون جانتا ہے؟ بیٹے سے زیادہ باپ کو کون جانتا ہے؟ باپ کی وہ راتیں بھی دیکھتا ہے، بستر بھی دیکھتا ہے، سب دیکھتا ہے، بستر دستر سب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ ملا جی آپ نے بہت بڑی غلطی کی۔ یزید کا جو جائز بیٹا ہے میں اس کا موقف بیان کر رہا ہوں، وہ یزید کا بیٹا تھا لیکن تھا حلالی، اس لیے اس کی زبان سے حق نکلا۔ گالی دینے کا قائل نہیں، گالی دینا نہ میرا مسلک ہے۔ جو رسول اللہ نے حدیث میں کہا اگر آپ اس کو گالی سمجھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان اتنی بڑی جسارت کرے گا۔ آقا نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے دشمنی کرے وہ حلالی نہیں ہو سکتا، اور آقا نے جو کہا میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی تو صرف غیر حلالی کہہ رہا ہوں۔ تو یزید کا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا معاویہ اصغر۔ یزید کا ایک بیٹا خالد نام کا بھی تھا، اور بھی اس کا ایک بیٹا پاگل بھی تھا۔ یزید کے 5 بیٹے تھے، اس میں سے ایک بیٹا پاگل ہو گیا تھا۔ آل نبی کے ساتھ دشمنی اچھی نہیں ہے، اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے اور بہت بری سزا ملتی ہے۔ ایک بیٹا پاگل ہو گیا تھا، لیکن معاویہ اصغر جو تھا وہ نمازی تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ولی کے پیٹ میں شیطان، تو ویسا ہی ہو گیا۔ امیر معاویہ کے یہاں یہ پیدا ہو گیا، اور یزید پلید کے یہاں جو معاویہ اصغر تھا وہ نمازی تھا، کچھ حد تک وہ نیک تھا۔ تو اس کو لوگوں نے کہا معاویہ تیرا باپ مر گیا، اب ہم تجھے اپنا خلیفہ مانتے ہیں، یہ اقتدار کی کرسی حاضر ہے، اور یہ لو وہ ممبر پہ چڑھا۔ اب نوٹ فرمائیں یزید کے بیٹے کی تقریر کیا ہے۔ وہ ممبر پہ چڑھا اور اس نے کہا تمہاری محبتوں کا شکریہ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمہاری محبتوں کا کہ تم لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تخت خلافت پر بٹھائے، لیکن سنو میرے باپ نے ظلم کیا، اور جس تخت پر، جملے نوٹ کریں، جس تخت پر آل نبی کے خون کے دھبے ہو میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا۔ جس تخت کے ساتھ آل نبی کی بددعا ہو وہ تخت مجھے نہیں چاہیے، اور میں اس تخت پر ہرگز نہ بیٹھوں گا جس تخت کے لیے نبی کے شہزادوں کو کربلا میں تڑپایا گیا ہے۔ اس لیے آج کے بعد کوئی مجھے تخت پر بیٹھنے کی گزارش نہ کرے۔ یہ کہہ کر ممبر سے نیچے اترا اور گھر میں گیا، پھر کبھی وہ باہر نہیں نکلا۔ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کے جنازے کو باہر نکالا گیا اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لوگوں نے بیعت کر لی، مختار ثقفی اٹھا، اور یہ ایک طویل داستان ہے، اور 5 بیٹے اس کے ایسے ہی مرے، پھر اس کی اولاد دنیا میں باقی نہ رہی۔ 5 بیٹے رکھ کر بھی اولاد دنیا میں باقی نہ رہی۔ ایک امام زین العابدین سے ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، جناب نقی، علی جواد، حسن عسکری، غوث العظم، غریب نواز، وارث پاک، شاہ برکت اللہ، صابر کلیر، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ بڑے بڑے اولیاء، اکابر اولیاء، سید احمد کبیر رفاعی، سید احمد دسوقی، یہ سارے بڑے بڑے اولیاء اسی ایک امام زین العابدین سے جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے۔ حسنی حسینی سادات کا سلسلہ، حسینی سادات حضرت زین العابدین سے چلے، اور حسنی سادات حضرت حسن مصنع سے چلے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، حسینیت پر قائم رکھے۔